بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر رات یہ 3 سورتیں پڑھیں اور سو جائیں، صبح پورا گھر اللہ کی نعمتوں اور مال و دولت سے بھر جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن اصل زندگی میں صرف پیسہ ہی نہیں ہے۔ پیسے سے انسان دنیا کو کما لیتا ہے لیکن آخرت نہیں کما سکتا۔ آخرت صرف اور صرف اللہ کی عبادت سے ہی کمائی جا سکتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کو بھی جاری رکھے تاکہ ساتھ ساتھ آخرت بھی کمائی جا سکے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان ہر وقت کر سکتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی ارکان اسلام ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن تسبیح، ذکر، تمہید، تحلیل یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ ان میں تلاوت قرآن پاک بھی نمایاں حصول عبادت کا ایک اہم ذریعہ ہے، جس کے ذریعے انسان چلتے پھرتے اس کلام پاک کی صورتوں کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی قرب کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ کلام پاک بہت ہی بابرکت کتاب ہے جس کو یاد کرنے والے حافظ اس کی صورتوں کی چلتے پھرتے تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن دن کے مختلف اوقات میں انسان حصول رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن رات کے وقت سکون اور اطمینان سے اللہ کو یاد کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ جو لوگ رات کو سکون اور اطمینان سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی تسبیح، تمہید، دلیل اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں ہر چیز پا لیتے ہیں جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ ان کو قدم قدم پر کامیابیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر بے شمار نچھاور کی جاتی ہیں، ان کو مال و دولت کے فراوانی نصیب ہوتی ہے، وہ ہر مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت میں اس طرح کی عبادت کرنا ہمارے ایمان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک سے بہت ہی چھوٹی صورتوں کا وظیفہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کی ان صورتوں کی تلاوت جن میں بہت گہرے فضائل، برکات، کمالات ہیں، جب ہم ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم بظاہر صرف لفظ ہی نہیں پڑھتے بلکہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی ہدایت، اس کی وحدانیت اور اس کی حاکمیت کی یاد دلائی اور ہمیں اپنے اعمال اور ارادوں پر غور کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، رجب اللہ کا بہت پیارا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رجب کی ہر رات قرآن پاک کی ان 3 صورتوں کو پڑھ کر سوئیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن یہ ایسی مبارک صورتیں ہیں جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں۔ جو بھی روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ان صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی کثیر عطا اور اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب، گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تمنا اور اس کا فضل بیان ہے، اور ان کو پڑھنے کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے اصحاب کی اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس وظیفے میں بتائی گئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی حمد بھی بیان کی گئی ہے، اس کی وحدانیت کو بھی واضح کیا گیا ہے اور اس کی کثیر عطا کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ ان صورتوں میں سب سے پہلی جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں، جو علماء کرام نے تفاسیر میں سورہ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان فضائل میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترکہ ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظریہ نہ تو رات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اس وظیفے میں جو دوسری صورت ہے وہ بھی قرآن پاک کی بہت ہی پیاری اور مختصر سی صورت ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل کیا گیا۔ یہ صورت رزق، مال، اولاد اور دولت میں برکت کے لیے بہت ہی پیاری صورت ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کو کثیر مال عطا کیا جاتا ہے، اور دشمنوں سے نجات کے لیے بھی یہ صورت بہت ہی مجرب صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کے بعد اس وظیفے کی تیسری اور آخری صورت جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتی ہے سورہ اخلاص ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس سے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد، الحق 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ سن ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد
तिलावत फरमाई और फिर घर तशरीफ़ ले गए। अब सहाबा में बातें होने लगीं कि वादा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि ताहाई कुरान सुनाएंगे, शायद आसमान से कोई वही आ गई हो। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैंने तुमसे ताहाई कुरान सुनाने का वादा किया था, सुनो ये सूरत ताहाई कुरान के बराबर है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इससे आजिज़ हो कि हर दिन ताहाई कुरान शरीफ पढ़ लिया करो। लोगों ने कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इससे बहुत आजिज़ और बहुत ज़ईफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान के 3 हिस्से किए हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल तीसरा हिस्सा है। मसंद अहमद की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इससे भी ज़्यादा और इससे भी अच्छे महल्लात देने वाला है। नेज़ मसनद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स इस सूरत को 10 मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। अबू याला की एक हदीस में है कि जो शख्स इस सूरत को 50 मरतबा पढ़ ले तो इसके 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में सूरह इखलास को आधी या एक तिहाई कुरान के बराबर करार दिया गया है। नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मंतज़र रखते हुए चलते हैं वजीफ़े की जानिब। तो आपने ऊपर बताई गई इन सूरतों को रात को सोने से पहले पढ़ना है। कब और कितनी तादाद में पढ़ना है ये भी अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने नमाज इशा अदा कर लेनी है। नमाज इशा अदा करने के बाद जब बिस्तर पर सोने के लिए चाहें तो दाहिनी करवट पर लेटकर सबसे पहले 3 मरतबा आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। एक मरतबा सवाब के लिए मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। एक बार मैं भी पढ़कर सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा कुरान पाक की बहुत ही मुख्तसर सूरत पढ़नी है, जो एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। सूरह कौसर, इन्ना आतोइनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला की रबूबियतुल वैत और वहदानियत के हवाले से जो सूरत है इसकी तिलावत करनी है, यानी सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने इतना ही 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है जितना वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था, और इसके बाद दिल में अल्लाह ताला से दुआएं मांगकर सो जाना है। इन 3 सूरतों की बदौलत अल्लाह ताला आपको हिदायत का रास्ता भी अता फरमाएंगे, आपके ऊपर नेमतों की बारिश भी करेंगे, आपको कसीर माल दौलत अता किया जाएगा, और अल्लाह ताला के वहदानियत बयान करने से अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएंगे, आप पर अपनी रहमत का साया करेंगे, और इस वजीफ़े की बदौलत इंशाअल्लाह आपका पूरा घर अल्लाह की रहमतों, बरकतों और मालो दौलत से भर जाएगा।
सब رشتے دار پوچھیں گے اتنی زیادہ ترقی کا راز کیا ہے؟ تو ناظرین آپ سب رجب کی مبارک راتوں میں اس عمل کو ضرور کریں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کر کے سوئیں، پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے سب جہاں کے مالک، اس مبارک مہینے کی راتوں کے سبب ہماری تمام دنیاوی پریشانیاں دور فرما کر ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔